السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ جبیلان حفظہ کی طرف سے جو فری حج کی آفر آئی ہے، یہ ان کی ویب سائٹ ہے۔ بہت سارے ساتھیوں کو اس کو اوپن کرنے میں دشواری اور مشکل ہو رہی ہے۔ بعض ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ویب سائٹ کھل نہیں رہی، تو اس کا طریقہ میں آپ کو یہاں پہ بتلاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ اوپر تسجیل ہے، آپ اس بٹن کو پہلے کلک کریں گے تو جو ہی آپ تسجیل پر کلک کریں گے تو یہ نیچے دیکھیے، یہ شروط اور تعلیمات اس کے آگے۔ بہت سارے ساتھی کہہ رہے ہیں جی ہم تسجیل پہ کلک کرتے ہیں لیکن یہ فارم اوپن نہیں ہوتا۔ جب آپ موبائل پہ کر رہے ہوتے ہیں تو موبائل پہ چونکہ تصویر چھوٹی ہوتی ہے، اسکرین چھوٹی ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں پہ یہ بیت اللہ کی تصویر اگر آ جائے تو اس کو ایسے نیچے اسکرول ڈاؤن کریں۔ جب آپ اسکرول ڈاؤن کریں گے، سب سے نیچے چلے جائیں تو یہ والا بٹن ہے، اس کو آپ دبائیں گے، موافق ہوں گے۔ یہ اوپر شروط لکھی ہوئی ہیں، ان شروط کو پڑھ لیں اور یہ موافق اور تسجیل کا بٹن دبا دیں۔ جب یہ بٹن دبا دیں گے تو آپ دیکھیے کہ اس کے اندر یہ کچھ معلومات ہیں جو کہ آپ کو دینی ہے۔ یہ الاسم حسب الاقامہ، اقامہ کے مطابق آپ نے یہاں پہ نام لکھنا ہے، فرسٹ نیم، سیکنڈ نیم اور تھرڈ نیم، یہ عالیہ نمبر جو ہوتا ہے، اور پھر یہ رقم الاقامہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد پھر یہ تاریخ المیلاد لکھنی ہے۔ ایک ساتھی نے کیا کیا کہ درمیان میں ڈاٹ ڈال دیے، یہ فارورڈ سلیش نہیں ڈالی، یہ فارورڈ سلیش ڈالنی ہے، دن ڈالنے کے بعد، مہینے ڈالنے کے بعد اور سال ڈالنے کے بعد۔ اسی طرح پھر یہ تاریخ انتہا الاقامہ ہے۔ اور یہ ساتھی پوچھ رہے ہیں فی نظام ابشر کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکومت کی طرف سے اصل ایکسپائری ڈیٹ ہے اقامے کی، وہ والی یہاں پہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اگر آپ اقامہ سٹیٹس گوگل میں لکھیں گے تو ان کی ویب سائٹ کھل جاتی ہے ابشر والوں کی، تو اس میں آپ اقامہ کا نمبر ڈال کے اس کی ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں۔ جو اقامہ ہے، اقامے کے اوپر جو بطاقہ ہے، بطاقے کے اوپر 5 سالہ ڈیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ وہ والی ڈیٹ لکھیں، ڈیٹ، مہینہ اور سال، جس سال یعنی وہ ایکسپائر ہو رہا ہے۔ یہاں پہ عمر کا تعین کریں، جنسیہ ہے، لغہ ہے، پھر جنس ہے، پھر مہینہ ہے۔ مہینے سے مراد، بات ساتھ یہ پوچھیں مہینے سے کیا مراد؟ مہینے سے مراد ہے کہ جو آپ کے اقامے کے اوپر لکھا ہوا ہے، آپ کس کام کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ اور یہاں پر یہ کیا آپ نے پہلے حج کیا ہوا ہے تو جی ہاں، نہیں کیا تو لا کر دیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ حاجی کا نمبر ہوگا، موبائل نمبر، یہاں پہ حاجی کے کسی دوست کا نمبر، ہو سکتا ہے کہ حاجی کا موبائل نمبر بند ہو تو حاجی کے دوست کے نمبر پر یعنی کانٹیکٹ کیا جا سکے۔ اسی طرح یہ سکن کا ہے، کہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، تو اگر آپ اس کو کھولیں گے تو اس میں ڈاٹو مینیو ہے، قسیم میں ہے یا خارج قسیم میں ہے، انیزہ میں ہے، تو یہاں پہ آپشن موجود ہے۔ پھر یہ جو ہے حل سجلت فی نظام ابشر، یہ بھی ساتھی پوچھ رہے ہیں، تو یہ اصل میں جو گورنمنٹ کا ابشر ہے، اگر اس میں آپ نے اپنا اقامہ اور اپنا نام اس میں رجسٹریشن کروایا ہوا ہے تو یہاں پہ نام کریں گے، ورنہ اس میں لا کریں گے تو بات ختم۔ یہاں پر پورا فارم ہو گیا آپ کا۔ نیچے پھر معلومات کفیل ہے، اس کفیل کا پہلا نام، دوسرا، تیسرا۔ بعض ساتھی پوچھ رہے ہیں جی جو ہے نا شرکے، ہمارا کفیل تو شرکہ ہے، تو شرکے کا جو 3 نام ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، وہ یہاں پہ لکھ رہے ہیں، شرکہ فلاں فلاں، ٹھیک ہے۔ اور نیچے جو ہے یہاں پر اگر کفیل ہے آپ کا تو اس کا آئے گا، یعنی رقم الہویہ آئے گا اس کا جو آئی ڈی کارڈ نمبر ہے وہ آئے گا۔ اگر اس کا وہ نہیں ہے، شرکے کا ہے، تو وہ شرکے کا یہاں پہ لکھیں گے۔ یہاں پہ موبائل نمبر آ جائے گا کفیل کا، تو یہاں پر آپ سجل کا بٹن دبا دیں گے، تو یہ آپ کی تسجیل ہو جائے گی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔